آج ایک بہت اہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ وہ ٹاپک ہے ہراسمنٹ کا، کہ ہماری بچیاں یا خواتین جب گھروں سے باہر جاتی ہیں کسی بھی کام کاج کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، یا کچھ خریداری کرنے کے لیے، کالج یونیورسٹیز جانے کے لیے، تو روڈ سائڈ ہراسمنٹ جو ہوتی ہے، گھر سے باہر نکل کے جو سڑکوں پہ ہراسمنٹ کی جاتی ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے مختلف طریقے سے، تو اس ہراسمنٹ کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ ویسے تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ایک سٹنگ میں کور نہیں کیا جا سکتا، الگ الگ کر کے اس کے تمام اسپیکٹس کو ہم لازمی ڈسکس کریں گے، جیسا کہ ورک پلیس پہ جو ہراسمنٹ ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، یا پھر کالج یونیورسٹیز کے اندر جب بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں وہاں پر ہراسمنٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور تو اور ہمارے گھروں کے اندر بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے، گھروں کو سب سے زیادہ سیف سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہاں پر بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ہیں، ان کو آپ ازبر کر لیں، بہت بڑی بڑی ہراسمنٹ سے بچا جا سکے گا۔ نمبر 1، پیاری بچیوں اور پیاری خواتین ایک بات کو ازبر کر لیں، پلو سے باندھ دیں، کہ کبھی کسی بھی اجنبی کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنی۔ رکشے پہ جا رہی ہیں، بس میں سفر کر رہی ہیں، پیدل سفر کر رہی ہیں، کسی شاپ کیپر سے بات کر رہی ہیں، کسی سے کچھ خرید رہی ہیں، ٹھیلے پہ رکی ہیں، whatsoever آپ نے آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا۔ یہ ایک ایسا گرو ٹپ ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کے نا کچھ گرو ٹپ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں کارآمد ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سکہ بند ہوتی ہیں۔ آئی کانٹیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ متوجہ ہو گئی ہیں۔ اصل میں ہمیں روڈ سائڈ پہ ہراسمنٹ جو ہماری کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے، تو ہم نے متوجہ نہیں ہونا۔ دوسرے کی موومنٹ پر نظر رکھنے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہماری آنکھ کا جو ویژن ہے، سامنے بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں رائٹ سائڈ پر بھی اور لیفٹ سائڈ پر بھی اتنا مکمل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ویژن میں ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ لوگوں کی موومنٹ، ان کی حرکات و سکنات ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ نظر اٹھا کر آئی کانٹیکٹ کر کے دیکھنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی پریکاشنری میجر ہے، آپ کر کے دیکھیں اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری ٹپ، ہم نے اپنی شخصیت پہ کام کرنا ہے، اپنی شخصیت کو مضبوط کرنا ہے۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم گھر میں جو کچھ بھی ہیں، باہر ہم ایک مضبوط شخصیت ہونے چاہیے۔ پہلی چیز یاد رکھیں، اپنے فیشل ایکسپریشن کو ہم نے سپاٹ رکھنا ہے۔ یہ جو سپاٹ کا لفظ ہے نا، اس کو نوٹ کر لیں کہ اس کے میننگز کیا ہوتے ہیں۔ سپاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایکسپریشن لیس، کہ اس کے اوپر کوئی ایکسپریشن نہیں آئے گا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ ہی کوئی پریشانی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی ملاحت، نہ ہی کوئی اور، تو ہمارے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہمارے جیسچر سے، ہمارے چلنے پھرنے سے پتہ چلے کہ یہ عورت مضبوط ہے اور آپ نے اپنی حد میں رہنا ہے۔ حد کراس کی تو برداشت نہیں کی جائے گی۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں، خوف کا تاثر ہو، گھبراہٹ سے پسینے آ رہے ہوں اور ٹانگیں کانپ رہی ہوں، تو پھر دیکھنے والے کو بڑا مزہ آتا ہے اور وہ اس کیفیت کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس قسم کے ذہنیت والے مرد موجود ہیں، دوسرے کی فیلنگز کو انجوائے کرتے ہیں، تو یہ مشغلہ بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا۔ تو ہم نے کسی کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں بننا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنا کر، کمپوز کر کے اپنی پرسنالٹی کو گھر سے باہر نکلنا ہے۔ ایک اور زبردست ٹپ آپ کو بتاتی ہوں، اپنا مشاہدہ بڑھائیں۔ جب گھر سے باہر نکلیں، ایک اچٹتی سی نگاہ پورے ماحول پہ ڈالیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پورے ماحول میں کیا چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بلائنڈ ہو کر باہر نکلنا ہے، انے وہاں نکل جانا ہے اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے۔ آپ ویل اویئر ہوں۔ جب گھر سے باہر نکلیں، ایک قدم گیٹ سے باہر نکالیں، رکیں، دیکھیں کہ کون سی چیز کدھر ہے، اور سب چیزوں کا ایک دائرانہ نظر جو ہے وہ ڈال لیں۔ تو یہ کہلاتا ہے کہ آپ کا مشاہدہ اچھا ہو۔ اس کے لیے پریکٹس کی جاتی ہے۔ پریکٹس کیا ہوگی کہ آپ اپنے ماحول پر ایک نگاہ ڈالیں، تیزی سے آپ اپنی نظر کو پھیریں، دیکھیں اور پھر نوٹ کریں کہ آپ نے کیا کیا دیکھا۔ جب آپ یہ پریکٹس کریں گی 4 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، تو آہستہ آہستہ آپ کا مشاہدہ بڑھ جائے گا۔ تو گھر سے باہر جب جائیں گے تو ایک ہی نظر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہے، کیا ماحول ہے۔ مضبوط عورت ہونے کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ حساسیت کو کم کریں۔ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا اور ہم گھبرانے لگ گئے، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آوازیں کس رہا ہے، کوئی سیٹیاں بجا رہا ہے، گانے گا رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، بالکل اہمیت نہ دیں، اگنور کریں۔ اگنور کی کمانڈ بہت بڑی کمانڈ ہے۔ اس کمانڈ پہ گرپ حاصل کریں اور اس کو صحیح وقت پر استعمال کرنا سیکھیں۔ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کیا کچھ کرتا ہے۔
ہاں جب تک کہ وہ فزیکل نہ ہو. آپ نے کسی کے گھورنے، کھانسنے، گانے یا کسی بھی بات کا رد عمل نہیں دینا. یاد رکھیں بالکل ایسے ہو جائیں جیسے کہ آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، آپ نے سب کچھ فیل کیا، لیکن آپ نے دوسرے کو یہی تاثر دینا ہے کہ آپ نے کچھ دیکھا نہیں اور آپ کو ٹکے کی بھی پرواہ نہیں ہے، اور پتہ نہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی اور کے لیے کر رہے ہوں گے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ملک میں رہنے کے ناطے یہ کہنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے، ڈھنگ سے کور کر کے باہر نکلنا چاہیے. پردے کا کانسیپٹ بیسیکلی حفاظت کا کانسیپٹ ہے. ہر اچھی اور قیمتی چیز کو ڈھانپا جاتا ہے، اس کو لپیٹا جاتا ہے جب بھی باہر نکلتے ہیں، تاکہ اسے محفوظ بنایا جا سکے ہر برائی سے، ہر بری چیز سے، ڈسٹ سے، دھوئیں سے، ایول آئی سے. یاد رکھیں کہ جب کوئی بیماری ہم پر جلدی اثر انداز ہونے لگے تو بیماری کا علاج کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی قوت مدافعت پہ دھیان دیں. ہمارا امیون سسٹم ویک ہے، ہم اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ بنائیں تاکہ بیماریوں سے لڑ سکیں. بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، ان سے لڑا جاتا ہے، ان کو اپنے لیے ختم کیا جاتا ہے. لیکن سوسائٹی میں کسی بھی بیماری کو، کسی بھی چیز کو ختم کر دینا بہت زیادہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. لہٰذا ہم یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں کیوں گھورا، اس کو گھورنا نہیں چاہیے، اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، اس کو آوازیں نہیں کسنی چاہیے، تو اس بات سے کہیں زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ہم اپنی قوت پر، اپنی مضبوطی پر بات کریں، اس پر دھیان دیں. اگر ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے یا فزیکل ہوا جاتا ہے، فزیکل ہونا جو ہے نا وہ ریڈ فلیگ ہے. جب کوئی آپ سے قریب ہونے کی کوشش کرے، راہ روکنے کی کوشش کرے یا فزیکل ہونے کی کوشش کرے تو وہاں فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اپنے محرم رشتوں کو بغیر کسی جھجک کے، خوف کے، ان کو لازمی بتائیں، اپنے فادر کو، بھائی کو، شوہر کو یا بیٹے کو. صبح شام حفاظت کی دعائیں پڑھا کریں. جب گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلنے کی بھی دعا پڑھ لیں. یہ تمام چیزیں یقیناً آپ کی مددگار ثابت ہوں گی.